سیاسی اعتبار سے اگر آپشنز کی بات کری جائے تو کیا پاکستان میں فوری انتخابات ممکن ہیں؟ شاید اگلے 6 ماہ میں نہیں ہو سکتے۔ آرمی چیف کی تعیناتی ایک بہت عام ایشو ہے، اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بن چکا ہے عمران خان کے بیانات کے بعد۔ وہ نہ بیانات دیتے تو شاید روٹین میں پوسٹنگ ہو جاتی، اب روٹین کی پوسٹنگ نہیں ہے۔ اعجاز الحق صاحب، آپ نے عمران سے بھی بہت ملاقاتیں کی ہیں، آپ کی عارف علوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، کہیں آپ نے یہ ڈسکس کیا یہ ایشو کے بغیر تنازعات کے کوئی بیک چینل سے ان کو ڈسکس کر کے آگے بڑھ جائیں؟ دیکھیں، عارف علوی صاحب تو میرا خیال ہے بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ باہر بھی باتیں آئی ہیں، کچھ انہوں نے خود بھی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں، آرمڈ فورسز کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ملک کے۔ لازمی بات ہے ان کی پوزیشن کی وجہ سے ان کا ایکسیس بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے کافی، میرا خیال ہے جو میری گفتگو تھوڑی بہت ہوئی ہے، کہ انہوں نے کوشش کی ہے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے، کوئی بہتری کا راستہ نکالنے کے لیے۔ تو دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یہ جو پوزیشن ہے یہ متنازع بنی ہے عمران خان کے بیانات کی وجہ سے، میرا خیال ہے اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو آپ نے سنا ہوگا کچھ وزراء پی ایم ایل این کے تھے، انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ گفتگو کی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کسی کو لگانا چاہ رہے تھے، اور ہم اگر اس کو روکتے نہ تو اگلے 5 سال کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ تو ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اس پوزیشن کو متنازع کرنے کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مطلب ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا، جس سے کہ جیسے جوڈیشری کے اندر اب معاملات ہیں کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کس نے کتنے عرصے کے لیے آنا ہے اور اس کے بعد کس نے آنا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اتنا کمپٹنٹ، اللہ کرے ہو جائے جا کر آگے، کہ اس کی اپنی خواہشات جو ہیں وہ مطلب کمپٹنسی سے اوپر نہ نکل جائیں، تو پھر معاملات جو ہے وہ صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ حل ہونے کی طرف جائیں گے۔ لیکن پرائم منسٹر کا کیونکہ اتنا انٹریکشن سوائے چیف آف آرمی اسٹاف کے کسی سے ہوتا نہیں ہے، اور ماضی کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ بات کو دہرانا نہیں چاہتا کہ جب ایکسیس کور کمانڈرز تک کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر معاملات جو ہے وہ زیادہ خرابی کی طرف گئے۔ تو ان تمام معاملات کو سلجھانے کے لیے میرا خیال ہے کہ بڑی فہم کی ضرورت ہے، اور بڑے سوچ کی، اور بڑے سمجھ کر آگے ہمیں چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس گتھی کو ہم سلجھانے کے بجائے اگر الجھاتے جائیں تو یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اداروں کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اور وزیر اعظم کے منصب کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ماضی کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا، اور میں یہ بات کہتا ہوں، یہ بہت اچھا کہا کرمانی صاحب نے کہ اس کو بالکل متنازع نہیں بنانا چاہیے، کہ جہاں جہاں ہم نے اپنی مرضی کی چوائسز کو پک کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے ہم نے کمپٹنسی کو نہیں دیکھا لیکن اپنے معاملات کو دیکھا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اور یہ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ یہ بھی آزما کے دیکھ لیں۔ جہاں پہ کمپٹنس کی بجائے مرضی کو ترجیح دی گئی، کوئی نام لیں گے؟ دیکھیں، 5 مرتبہ تو میاں نواز شریف صاحب کو موقع ملا، پھر ایک دفعہ غلام اسحاق صاحب کو بھی موقع ملا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی موقع ملا، انہوں نے بھی مطلب 6 لوگوں کو کمپٹنس کی بجائے مرضی کو ترجیح دی، تو کمپٹنس کی بجائے مرضی کو کب ترجیح دی؟ بات یہ ہے کہ نام لیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جب 4 لوگ ایک ہی کورس کے ایک ہی پوزیشن پر جب پہنچتے ہیں تو ایچ اینڈ ایوری ون از کمپٹنٹ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی لگا دیں، ہی از اسپینڈ 35 ایئرس ان دی آرمی، اور ہر جو از گون تھرو دا مل بیسیکلی، تو وہاں پر یہ بات نہیں ہے۔ لیکن طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جس سے کہ مطلب یہ کنٹروورسی ہو ہی نہ، بالکل اس کو کنٹروورسی بنانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔